علماء دین اس واسطے جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں کہ خدایا بہت تکلیف میں ہوں، خدایا آپ کی مدد ابھی ابھی چاہیے۔ صرف دعا کافی نہیں ہے، دعا کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی استغاثہ کرنا ہوتا ہے کہ یا اللہ جلدی فرمائے۔ قرآن شریف میں موسیٰ علیہ السلام جب بہت تنگ آئے فرعون سے تو فرعون کے اموال و دولت اور لا و لشکر کی تباہی کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا زیادہ دیر نہ کرے، لوگ برباد ہو رہے ہیں۔ وہ تو کلیم تھے نا، بڑے رازدار تھے، اور جو بات کوئی اور نہیں کر سکتا تھا آپ کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے کہا قد اجیبت دعوتکما، ٹھیک ہے دعا مان لی میں نے، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، بس سیدھے ہو کے چلو اور جاہلوں والی باتیں نہیں کرو۔ علماء کہتے ہیں غصے میں بھی اللہ تعالیٰ سے کام کرا دیا، بس فیصلہ ہو گیا کہ اب فرعون کو لا و لشکر سمیت بحر احمر میں ڈبونا ہے۔ اس نے مرسل پیغمبر کلیم وقت حضرت موسیٰ کو بہت تنگ کیا ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون ڈوبنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ تین دعوے کیے، آمن تو ایک، لا الہ الا اللہ دو، اور وانا من المسلمین تین، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام خفا تھے اور حضرت موسیٰ بہت دکھ اٹھا رہے تھے، فرعون سے بہت تنگ آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن، یہ ایمان کا وقت ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے کیا کیا حرکتیں کرتے رہے، وکنت من المفسدین، پرلے درجے کا فسادی ہو۔ روح المانی میں ہے، تفسیر روح المانی میں ہے کہ فرعون جب لڑکیاں کھا رہا تھا بحر احمر میں، اور وہ کہتا تھا آمنت انہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو جبریل نیچے جھکا، کیچڑ اٹھایا اور فرعون کے منہ میں بھر دیا کہ منہ بند کر، کھلا تو بند گئی۔ کیوں؟ یا تو اس لیے کہ آمنت لا الہ الا اللہ اور وانا من المسلمین کی توہین ہو رہی ہے، اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ اسلامی کلمات کافر کو روکا جائے کہ اسلامی اصطلاحات نہ استعمال کریں، مسلمانوں پر اشتباہ آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ کلمے کا اثر ہے نجات ملنا۔ جبریل ڈر گیا کہ بار بار کہہ رہے ہیں آمنت انہ لا الہ الا اللہ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہیں اللہ تعالی فیصلہ نہ بدل دے۔ تو جبریل نیچے جھکے اور مٹی کیچڑ لے کر کے فرعون کے منہ میں بھر دیا۔ بس کمعقل لوگ جو حکم نہیں جانتے، اسرار نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں جبریل کا کیا جا رہا تھا، تمہیں پتہ نہیں جبریل سید الملائکہ ہے، اسے حکم تو خدا تعالیٰ کا، بند کرو اس کا منہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کافر، مرتد، بے دین، زندیق، ملحد، لعنتی، بدعتی، ان کے کلمات کا کوئی اعتبار نہیں۔ تب جبریل کو کوئی رحم نہیں آیا اور اس نے اس کا منہ بند کر دیا کیچڑ ڈال کر۔ روح المانی سورہ یونس کی ان آیات کے ذیل میں ہے۔ دنیا میں تو جب کلمہ پڑھا جاتا ہے تو معتبر ہے، یہ کیوں معتبر نہیں ہوا؟ تو علماء دین کہتے ہیں کہ آثار موت جب واضح ہو جائے اس کو یاس کہتے ہیں، یاس، حیات سے بالکل مایوسی، اس وقت معتبر نہیں۔ باس میں معتبر ہے، باس مانا تنگی، سختی،
تکلیف گرانی، اس میں کلمہ چلے گا لیکن یاس میں نہیں چلے گا۔ جب کافر کی روح نکلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ملائک کھڑے ہیں اور جہنم کے انبور اور تراشے اور کینچیاں اور آگ لے کر مجھے پیٹ رہے ہیں، تو وہ تو سارے ایمان لا رہے ہیں کہ یہ وقت ایمان کا نہیں، حال آنا اب ایمان لاتا ہے۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے کیا کیا شرارتیں کی، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور پرلے درجے کے فسادیوں میں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان ہمیشہ پیغمبر کے واسطے معتبر ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن فرعون اتنا ضدی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام تھے اور ہارون پیغمبر تھے، ان کا نام نہیں لے رہے، کہتا وہ بنی اسرائیل جو ایمان لائے نا وہ خدا مانتا ہوں، موسیٰ اور ہارون والا خدا نہیں مانتا ہوں۔ تو اس طرح تھوڑا کوئی مسلمان ہوتا ہے کہ نبی سے عداوت رکھے، بغض رکھے، اور کوئی کہے کہ میں نبی کو تو نہیں مانتا ہوں، نماز پڑھوں گا۔ یہ نماز ہے، پریڈ ہے؟ نبی کو تو نہیں جانتا مانتا ہوں، البتہ زکوٰۃ دے سکتا ہوں، لعنت ہو تیری زکوٰۃ پر۔ یہ کدھر زکوٰۃ ہے؟ تو چونکہ فرعون قلبی طور پر عداوت موسیٰ میں مبتلا تھا، اس لیے اس کا ایمان معتبر نہیں ہوا۔ بخلاف جادوگروں کے، سحرائے فرعون کے، وہ جادوگر جسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا تھا اور انہوں نے اپنا جادو کیا، پورا میدان اژدہاؤں سے اور سانپوں سے بھر گیا، لیکن جب حضرت موسیٰ نے بحکم الہی لاٹھی ماری زمین پر، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پہلے چھوٹا پھر بڑھتا گیا، اژدہا بنا، اور وہ ان کے بنائے ہوئے تمام رسیوں کو، لڑیوں کو، لاٹھیوں کو جس سے سانپ بنے تھے پکڑ پکڑ کے کھا رہا تھا۔ اور پھر ایک وقت آ گیا کہ پورے میدان میں صرف موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بنی ہوئی اژدہا موجود تھی، فرعون کے جادوگروں کے پھینکے ہوئے رسی اور لاٹھیوں سے بنے ہوئے سانپ وغیرہ ختم ہو گئے۔ جادوگر چاروں طرف کھڑے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ فن سحر کے خوب ماہر تھے۔ جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو ہاتھ لگایا، خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، پکڑ لاٹھی کو، ڈرنا نہیں، پہلے کی طرح ہو جائے گی۔ آپ نے یوں کیا تو لاٹھی ہاتھ آئی، اژدہا ختم۔ جادوگر حیران ہو گئے، انہوں نے کہا وہ جو ہم اپنے گھروں سے لاٹھیاں لائے، رسیاں لائے، وہ کہاں گئی؟ جادو کا یہ طریقہ ہے کہ ختم ہونے کے بعد ہر چیز اپنی جگہ آتی ہے۔ تو وہ جو ہم نے سحر و جادو کیا تھا، موسیٰ کے معجزے کے سامنے سارا اڑ گیا۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی قدرت الہی کی تائید ہے۔ سمجھ گئے حضرت موسیٰ برحق پیغمبر ہے۔